الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، قرآن پاک کا مطالعہ ہمارا جاری ہے۔ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 126 تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 127، 128 اور 129 پڑھیں گے۔ پچھلی چند آیات سے ہم تذکرہ پڑھ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کا اور اس کی قوم فرعون کا، ان کی۔ تو اس میں کل تک ہم نے پڑھا تھا کہ جب جادوگروں کے سامنے حق واضح ہوا تو وہ اس کے اوپر ایمان لے آئے اور انہوں نے حق کو قبول کیا۔ تو فرعون نے آگے سے ان کو رجسٹ کیا، ان کو ڈرایا دھمکایا کہ تم نے یہ کام کیا، تم نے میرے بغیر ہی ایمان لے آئے، یہ تو یقیناً تمہاری کوئی ملی بھگت تھی، اور میں تمہیں اس کی سزا دوں گا، تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ ڈالوں گا، تمہیں سولی چڑھا دوں گا۔ لیکن جو جادوگر جو ایمان لے کے آئے تھے، جن پہ حق واضح ہوا تھا، وہ اس کی دھمکیوں سے ڈرے نہیں ہیں۔ اس نے کہا کہ وہ کہنے لگے کہ ٹھیک ہے، جو تو نے کرنا ہے کر لے، ہم تو اپنے رب کی طرف ہی پلٹیں گے۔ اور ساتھ ہی انہوں نے اپنے رب سے دعا کی کہ یا اللہ ہم پر صبر قائم رکھنا، ہمیں استقامت عطا کرنا۔ اسی بار مزید سلسلہ اس کا آگے چل رہا ہے۔ دیکھتے ہیں آج کے آیات میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الملأ من قوم فرعون، فرعون کی قوم کے جو بڑے بڑے سردار تھے وہ کہنے لگے، اتذر موسیٰ وقومہ لیفسدوا فی الارض ویذرک وآلہتک، کیا تم موسیٰ کو ایسے ہی چھوڑ دے گا اور اس کی قوم کو جو کے ساتھی بن گئے ہیں ان کو یوں ہی چھوڑ دے گا کہ زمین پر فساد کرتے پھریں، اور تجھے بھی چھوڑ دیں اور تیرے معبودوں کو جو تُو نے خدا بنا رکھے ہیں ان کو بھی چھوڑ دیں۔ ہم یہاں پہ یعنی کہ وہ سردار تھے جنہوں نے جادوگروں کو اکٹھا کیا تھا، سارا انتظام کیا تھا، وہ تو ابھی فرعون کے ساتھ ہی تھے، وہ جادوگر تھے جو ایمان لے آئے تھے۔ لیکن یہ سردار فرعون کو مشورہ دینے لگے کہ کیا ارادہ، یہ سارے جو ایک ہوتے چلے جا رہے ہیں، تم ان کو یوں ہی چھوڑ دو گے تاکہ زمین پہ فساد کرتے بھی رہیں، اوروں کو بھی اپنے ساتھ ملا لیں، لوگ آہستہ آہستہ تمہارے خلاف ہوتے چلے جائیں، تمہیں بھی چھوڑ دیں، تمہارے معبودوں کو بھی چھوڑ دیں، کیا کرو گے ان کا؟ تاکہ فرعون جواب دیتا ہے، قال، فرعون نے کہا، سنقتل ابناءہم ونستحیی نساءہم، کہ یقیناً ضرور جلدی جو ہے ہم ان کے بیٹوں کو قتل کرنا شروع کر دیں گے اور ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑیں گے۔ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ، اور ہم ان کے اوپر پورے پورے غالب ہیں، یہ سارے ہمارے غلام ہیں، ہمارے ماتحت ہیں، ہمارے پورے پورے ان کے اوپر اختیار ہے، ہم ان کے ساتھ یہ سلوک کریں گے۔ اب یہ یعنی کہ انہوں نے ایک سخت سزا دینے کا فیصلہ کیا یہاں پہ کہ بیٹوں کو جو ہے وہ مار ڈالو اور پھر بیٹیوں کو زندہ رکھو، عورتوں کو زندہ رکھو، مردوں کو ختم کرتے چلے جاؤ۔ قال موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے کہا لقومی، اپنے قوم سے، استعینوا باللہ واسبروا، اللہ سے مدد طلب کرو اور ثابت کرو، صبر کرو، ڈٹے رہو، ڈرنا نہیں، گھبرانا نہیں، اپنی جگہ پر قائم رہنا، اللہ سے مدد طلب کرو۔ ان الارض للہ، بے شک زمین اللہ ہی کی ہے، یورثها من یشاء من عبادہ، وہ جس کو چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے اس کا وارث کر دیتا ہے، والعاقبۃ للمتقین، اور عاقبت جو ہے وہ آخرت ہے متقین کے لیے ہی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کی قوم کو حوصلہ دیا کہ تم نے صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا، جو حق کا راہ تھا اس کو نہیں چھوڑنا، ٹھیک ہے امتحان کا وقت تم پر آ رہا ہے، لیکن اللہ کی اصل میں زمین جو ہے وہ اللہ کی ہے، زمین پہ اللہ نے اس کو کچھ اختیار دیا ہے تو اصل میں یہ اختیار اللہ ہی کا ہے، اس نے ایک وقتی طور پہ دیا، ایک صبر ہے، ایک آزمائش ہے، اللہ کی طرف سے نکل جائے گی، وہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے پھر اس کا وارث بنا دیتا ہے، اور آخر جو ہے عاقبت جو ہے اینڈ جو ہے وہ متقین کے لیے ہی ہے، جو تقوی والے ہیں، اللہ کا احساس کرنے والے، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، عاقبت انہی کے حق میں ہی ہے۔ اب یہاں پہ ایک چیز دیکھنے میں آ رہی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں جو یہ تھا فرعون جو تھا، یہ اس وقت ایک طرح کا بادشاہ تھا، ان کے اوپر حاوی تھا، ہر اختیارات اس کے پاس تھے، یہ اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کرنے لگ پڑا تھا کہ وہ اب ٹھیک ہے اپنے ماتحتوں کے اوپر ظلم کرنے پر اتر آیا کہ جب وہ یہ بات نہیں مانیں گے تو میں ان کے ساتھ یہ سلوک کروں گا کہ ان کے مردوں کو مارنا شروع کر دوں گا، عورتوں کو زندہ چھوڑوں گا۔ اب یہ والے عنصر جو ہے یہ آج بھی لوگوں کے اندر پایا جاتا ہے کہ جو اختیار ہوتے ہیں، صاحب اختیار ہوتے ہیں، وہ اپنے ماتحتوں کے اوپر ظلم کرنا شروع کرتے ہیں، جس طرح اس نے کہا کہ اِنَّ فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ، کہ ہم ان کے اوپر غالب ہیں، پورے پوری ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ اس طرح آج کے دور میں بھی جو بڑے ہوتے ہیں، حکمران لیول کے جو لوگ ہوتے ہیں، وہ اپنے عوام پر جو اس طرح ظلم کرنے پر اتر آتے ہیں تو بھی اسی طاقت کے نشے میں ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ عوام ہمارے سامنے بھیڑ بکری ہے، یہ کچھ نہیں کر سکتی، اس طرح ہم چلائیں گے، اسی طرح ہی ہوگا۔
اب وہ جو اس وقت کا یعنی کہ ان کی طاقت تھی اس طریقے سے استعمال کرتے تھے. آج کے دور کے حکمرانوں کے پاس جو طاقتوروں کے پاس جو بڑے ہیں اس وقت، ان کے پاس جو طاقتیں ہیں وہ اپنی طاقتوں کو اس طرح سے استعمال کرتے ہیں اپنے مفادات کی خاطر. وہ عوام پہ جس طرح مرضی ظلم ہو رہا ہو وہ کرتے چلے جاتے ہیں. ان کو کوئی خدا کا خوف نہیں ہوتا جیسے قرآن کو نہیں تھا. اس طرح آج کے لوگوں میں بھی یہ بیماری ہے مختلف انداز سے کہ وہ اللہ سے نہیں ڈرتے، بلکہ اپنے جو ماتحت لوگ ہیں جو عوام الناس سے جو کچھ نہیں کر سکتے ان کے وجہ طریقے کا مرضی ظلم اٹھاتے چلے جاتے ہیں. اب ظلم کے انداز مختلف ہو سکتے ہیں. اس نے یہ انداز اپنایا کہ وہ قتل کرنا شروع کر دیا. آج وہ قتل تو نہیں کیا جاتا لیکن اور طریقے سے جو ہے ایک طرح کا معاشی قتل جس طریقے سے لوگوں کا وہ کیا جاتا ہے، استحصال کیا جاتا ہے کہ اگر یہ بیچارہ اپنی موت خود مرنا شروع ہو جاتا ہے. لیکن اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا بتا رہا ہے یہاں پہ؟ ایک تو یہاں پہ ایسے موقع پہ اللہ سے مدد طلب کرنی ہے اور اس پر صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا، صبر قدم رہنا ہے، استقامت پہ رہنا ہے. جو حق کا راستہ ہے اس سے ہم نے نہیں ہٹنا. ایک تو یہاں پہ عنایت سے سبق ملتا ہے. اور ایک حوصلہ افزا چیز جو ہے کہ اصل میں طاقت اللہ کی وہ اللہ تعالیٰ ہی وارث کرتا ہے، اور عاقبت جو ہے متقین کی ہے. اینڈ جو ہے وہ مسلم متقین کے حق میں بہتر ہوگا یقیناً. اس کا ہمیں یقین ہونا چاہیے. اب آگے جواب دیا موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے. قالوا کہنے لگے اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا، کہ ہم پہلے بھی تکلیف دیے گئے تھے، ایذا دیے گئے تھے. فرعون پہلے بھی تکلیفیں پہنچاتا تھا. اس سے پہلے کہ آپ آئے تھے یعنی کہ آپ کے آنے سے پہلے بھی تکلیفیں ہی ہم جھیلتے تھے، اور آپ کے آنے کے بعد بھی جو بھی آپ حق لے کر آئے ہیں اس کے بعد بھی ہم پر یہ تکلیف کا ہی وقت ہے کہ ہمیں تکلیفیں ہی جھیلنی پڑ رہی ہیں. قالا موسیٰ علیہ السلام نے کہا عسیٰ ربکم ان یہلک عدوکم، کہ کچھ دور نہیں ہے، قریب ہی ہے کہ شاید تمہارا مالک ہے، تمہارا رب ہے، تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے. وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور تمہیں زمین پر اس کا نائب کر دے، خلیفہ کر دے، یعنی کہ زمین تمہارے حوالے کر دے. فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، پھر وہ تمہیں دیکھے کہ تم کیا عمل کرتے ہو. یعنی کہ اس وقت ٹھیک ہے تم پر ظلم ہو رہا ہے، تم مظلوم ہو، لیکن تم نے صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا. ان قریب اس بازی یعنی کہ پلٹ جائے گی، تمہارا دشمن جو ہے وہ ہلاک کر دیا جائے گا، تو تمہیں ان کی جگہ خلافت دے دی جائے گی، تمہیں اختیارات دے دی جائیں گے، پھر تمہیں بھی آزمائے گا کہ تم کیا کرتے ہو اپنے اختیارات لینے کے بعد. تو یعنی کہ ان آیات میں جو ہمیں فی الحال سبق مل رہا ہے، فی الحال یہ تو پڑھیں گے، ہمارا رکوع بھی ختم ہو رہا ہے، تو سبق ہمیں یہ مل رہا ہے کہ سختی کا وقت آتا ضرور ہے، لیکن سختی وقت پہ ہم نے نمبر ایک تو ہے صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا، اللہ سے مدد طلب کرنی ہے. کیونکہ اللہ کے راستے کے اندر ہمیں تکلیف آ رہی ہے نا، یا وہ اللہ کے راستے پر چلنا چاہ رہے ہیں لیکن رکاوٹیں آ رہی ہیں، مشکلات آ رہی ہیں، مختلف انداز سے آ رہی ہیں، تو ایسے موقع پر تقوی ہاتھ سے نہیں جانا چاہیے، اللہ سے مدد طلب کرنی ہے. اور صبر جو ہے وہ ہمارے اندر ہونا چاہیے، استقامت ہونی چاہیے، ڈٹے رہنا چاہیے. صبر کا مطلب یہ نہیں کہ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ رہے ہیں، لیکن ہم محنت کرتے رہے، اپنی کوشش کرتے رہے، اسٹرگل کرتے رہے صحیح راستے کے اوپر. صحیح راستہ ہم نے نہیں چھوڑنا، اور اللہ پر بھروسہ ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ حوصلہ افزا بات یہاں پہ کر رہا ہے کہ زمین اللہ کی ہے، اور وہی وارث بناتا ہے. جو انہوں نے اختیار دیا ہوا ہے اس کو اللہ کی طرف سے، یہ اختیار ان سے چھن بھی جائے گا، اور آخر جو ہے وہ متقین کے حق میں ہوگی یقینی طور پہ. تکلیفیں ہمیں پہلے بھی تھیں، اب بھی ہوں گی، لیکن اللہ تعالیٰ اس چیز کا بھی ہمیں حوصلہ دے رہا ہے کہ کوئی بعید نہیں ہے تمہارا دشمن جو ہے وہ ہلاک کر دیا جائے، اور پھر اختیارات تمہیں دے دیا جائے، یہ تمہاری مرضی کا وقت تمہیں مل جائے. اس وقت پھر تمہارے علیحدہ سے امتحان ہوگا کہ اب تم کیا عمل کرتے ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آج بھی ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، ہمارے مختلف قسم کی مشکلات ہمارے سامنے ہیں. حق کے راستے پہ چلنا مشکل ہے، ایمانداری کے راستے پہ چلنا یقیناً مشکل ہے. برائی کا راستہ آسان نظر آتا ہے، برائی کی طرف شیطان اکساتا ہے، حکمران جو ہیں وہ بھی تنگ کرتے ہیں، یقیناً وہ بھی مشکلات کھڑی کرتے ہیں ہمارے لیے. لیکن سبق وہی ہے کہ یہ پہلی دفعہ نہیں ہے، یہ معاملہ شروع سے ہوتا ہے. جو اللہ کے راستے پہ چلنا چاہتا ہے اس کو مشکلات یقیناً جھیلنی پڑتی ہیں، لیکن صبر جب ہم کریں گے، استقامت سے رہیں گے، اپنے صحیح راستوں کو ہم نہیں چھوڑیں گے، مشکلات جو بھی آ رہی ہیں اس میں اللہ سے مدد طلب کریں گے، اور اسٹرگل کریں گے، محنت کریں گے، جدوجہد کریں گے، یقیناً اللہ تعالیٰ ایسی راہیں ہمیں نکالے گا. اللہ تعالیٰ وہ آسانی کا وقت ہمیں دے گا کہ اس وقت ہمارا دوسری طریقے کا امتحان شروع ہو جائے گا کہ اب آسانی کا وہ جو بڑوں کے پاس ہے اس وقت وہ اس کا نجائز استعمال کر رہے ہیں، تو اسی قسم کا آسانی کو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دے دے گا. اگر یہ مشکل وقت ہم گزار لیں گے، پھر ہم اللہ تعالیٰ ہمیں دے گا اب آسانی کے وقت میں ہم کیا کرتے ہیں، ہم اپنے ماتحتوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھنے کی، صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو مشکل وقت ہمارے پر گزر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس مشکل وقت میں ہمیں استقامت عطا فرمائے. جو اللہ کا بتایا ہوا راستہ ہے، جو تقوی والا راستہ ہے، اسی کے بعد قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیاب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.